امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایران کی شہزادی سے کیسے ہوا؟ شہزادی کسی بھی شہزادے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شہزادے امام حسین کو دیکھ کر شہزادی انکار نہ کر سکتی، اور یہ شادی بہت ہی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ایران کے بادشاہ پرویز کی حکومت ختم کر دو، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا، اور اللہ کے فضل سے اسلامی لشکر نے ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران میں اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا اور وہاں پر نعرہ تکبیر لگنے لگی۔ اس طرح اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس قاصد نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے ہیں، لیکن ان میں ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی کہتی ہے۔ وہ اپنا نام شیر بانو بتاتی ہے اور اپنے آپ کو خسرو پرویز کی بیٹی بتا رہی ہے، اور وہ لڑکی ان عورتوں میں قیدی بن کر آ گئی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنا دیں گے اور عورتوں کو کنیز بنا دیں گے، لیکن اس لڑکی کا کیا کریں گے جو اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کو کنیز بنا لیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شاہی محلوں میں رہی ہے اور اس نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، اس لیے اس کو قیدی نہ بنایا جائے اور مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروائی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں، اس لڑکی کی شادی کروا دینی چاہیے، لیکن پھر کہنے لگے کہ یہ تو شہزادی ہے، اس کے لیے مدینہ میں ایسا لڑکا کہاں سے لائیں؟ یہ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے شہزادوں کے رشتے ٹکرا چکی ہے، شہزادی شیربانوں کے لیے ایسا شہزادہ کہاں سے لائیں؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے لوگوں، میں اس ایران کی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے کر آؤں گا جو شہزادوں کا شہزادہ ہے اور اسلام کا شہزادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے ایسا فرمایا تو تمام ہجوم ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اس شہزادی کے لیے امام حسین جیسا شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اس شہزادی نے پہلے لاکھوں شہزادوں کو ٹھکرایا ہو، لیکن جب اس شہزادے کو دیکھے گی تو اس کا دل اس پہ آ جائے گا اور وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کی اس میں کیا مرضی ہے؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے ہی میری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جیسے آپ سب کی مرضی ہے اسی میں ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ہمارے پیارے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہے، ہم اس شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔
آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا کہ جب آپ کی مرضی ہے، بابا کی مرضی ہے، تمام صحابیوں کی مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے، ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی شہزادی شہر بانو کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے ایران کی شہزادی، جتنی بھی عورتیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، ہم نے ان تمام خواتین کو کنیز بنا دیا ہے، لیکن ہم آپ کو کنیز نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ہم تمہارا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا تم نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر حضرت بی بی شہر بانو نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، مجھے یہ بتائیے کہ شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا ہماری مرضی سے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر ایران کی شہزادی نے فرمایا کہ میں قربان جاؤں آپ کے اسلام پر، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آزاد ہوں، ورنہ قیدیوں کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو لڑکا پسند آ جائے تو ہاں کہہ دیجئے گا، پسند نہ آئے تو آپ نہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سینکڑوں شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم ہزاروں شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہو، لیکن جس کو ہم پیش کریں گے وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک بار مسکرا لے تو اندھیروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شہربانو نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، سوچ لیجئے، اگر میں انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ بالکل تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ تمام لوگ صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادی کیا کہے گی۔ شہزادی تو محلوں میں رہتی ہے اور اس نے کئی شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ امام حسین تو بہت ہی غریب گھر سے ہیں، ان کے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ شہزادی امام حسین کو پسند کرے گی یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے شہزادی، یہی وہ شہزادہ ہے کہ جس سے ہم آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا شہزادہ ہے۔ جب حضرت بی بی شیر بانو کی نظریں امام حسین پر پڑیں تو وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں تب سے 170 مرتبہ میں نے اس حسین اور ریشن چہرے کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، میں نے آج تک سینکڑوں رشتوں کو ٹھکرایا، اس لیے کہ میں ان میں یہ چہرہ دیکھتی تھی، جب مجھے یہ چہرہ ان میں نہیں ملتا تھا تو میں ان رشتوں کو ٹھکرا دیتی تھی۔ آج مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور آج مجھے میری منزل بھی مل چکی ہے، میں شادی کے لیے بالکل راضی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اور اس طرح امام حسین کی شادی ایران کی شہزادی شہر بانو سے ہو گئی۔ معزز سامعین، اس طرح کی خوبصورت اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔